بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کل بہت سے علماء کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش میں ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹرابری کھانا حرام ہے کیونکہ یہ جہنم کا پھل ہے۔ اسٹرابری جہنمیوں کی خوراک ہوگی جسے قرآن میں زقوم کہا گیا ہے۔ موسمی کھٹا میٹھا پھل اسٹرابری ہر عمر کے افراد کی پسند ہے۔ اسٹرابری بناوٹ میں نہایت خوبصورت اور کھانے میں لذیذ اور فرحت بخش پھل ہے جسے انسان کی صحت کی ضمانت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اسٹرابری کی 600 سے زائد اقسام پاکستان سمیت دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں۔ مارکیٹ میں بآسانی دستیاب اسٹرابری سے بننے والی آئس کریم، جیم، فالودہ، میٹھی غذائیں، ملک شیک، سلاد اور دیگر پکوان نہایت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق اسٹرابری کا روزانہ استعمال انسان کی قوت مدافعت کو بڑھانے اور صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن دوسری طرف آج کل بہت سی ویڈیوز گردش میں ہیں جن میں اسٹرابری کو جہنمیوں کی خوراک زقوم قرار دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ زقوم کیا ہے جسے قرآن نے جہنمیوں کی خوراک بتایا ہے۔ قرآن مجید میں زقوم کا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے جبکہ ایک بار اسے شجر ملعونہ کہا گیا ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد وہ خاردار پودا لیا ہے جسے اردو میں تھوہر کہتے ہیں۔ یہ کانٹے دار پودا ہے جس کا ذائقہ کیکٹس اور بو ناگوار ہوتی ہے۔ توڑنے پر اس سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں زقوم کا خاکہ اس انداز سے پیش کیا گیا ہے: بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گر پڑے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا یہی کھانا ہے۔ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اسٹرابری ایک پھل ہے جو زمین سے اگا ہوا ہے اور شریعت کا ضابطہ ہے کہ زمین سے اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب پاک اور حلال ہیں اور ان کا کھانا بھی درست ہے، سوائے ان نباتات کے جو زہریلی اور مہلک ہوں یا جو نشہ آور ہوں، ان کا کھانا جائز نہیں، اور یہ پھل نہ تو زہریلا ہے اور نہ ہی اس میں نشہ ہے، لہٰذا اس ضابطہ کے مطابق اسٹرابری کا کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا اسٹرابری جہنم کا پھل ہے یا جہنمی پھل زقوم سے مشابہت رکھتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹرابری کا جہنم کا پھل ہونا یا جہنمی پھل سے مشابہت رکھنا کسی بھی شرعی لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ جہنمیوں کی غذا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک غذا زقوم کا پودا بھی ہوگا، اور یہ ایک خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہے جسے اردو لغات میں تھوہر یا ناگ فنی کا پودا کہا جاتا ہے، اور جہنمی پھل زقوم تو بڑا خوفناک اور تکلیف دہ ہوگا، جبکہ اسٹرابری جسے عربی میں فراولہ کہتے ہیں ایک خوشنما اور خوش ذائقہ پھل ہے جو دنیا کے ہر خطے میں کھایا جاتا ہے۔ اسٹرابری کو زقوم قرار دینا شریعت، لغت اور عرف کے لحاظ سے غلط ہے۔ اسٹرابری کا کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسٹرابری ایک خوش رنگ، خوبصورت اور خوش ذائقہ پھل ہے جس کا جہنمی پھل زقوم سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ذائقہ میں بالکل مختلف اور الگ الگ ہیں، لہٰذا اس کا اور اس کے فلیور والی اشیاء مثلاً بسکٹ، کیک وغیرہ کا کھانا بلا کراہت، بلا تردد درست ہے۔ اگر آپ اسٹرابری کو پسند نہیں کرتے تو آپ یقیناً غلطی پر ہیں، کیونکہ آپ اس کے حیران کن فوائد سے آگاہ نہیں ہیں۔ یہ لذیذ اور ارق سے بھرا پھل ہے، بلکہ یہ کسی طرح سے سپر فوڈ سے کم نہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور اسٹرابری اپنی مزیدار میٹھی خوشبو اور ذائقے کی بدولت سب کا پسندیدہ پھل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وٹامن اے، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم اور فولیٹ سمیت غذائی اجزاء کا ایک شاندار ذریعہ ہے۔ اسٹرابری
اسٹرابری آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی مفید تصور کی جاتی ہے۔ یہ آپ کو بغیر کسی چکنائی کولیسٹرول کے مختلف وائٹامنز، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس فراہم کرتی ہے۔ تاہم ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ آپ کو ڈیمنشیا سے بھی تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔